اور ہوں تنہا ہوں میں بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بہت اچھی نعت و منقبت آپ نے سماعت کی بھائی محترم مداح رسول شہروز عالم صاحب قبلہ سے۔ میں بارگاہ غوث اعظم میں ایک شعر پڑھتا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایسا مت سوچنا کمزور ہوں تنہا ہوں میں، ایسا مت سوچنا کمزور ہوں تنہا ہوں میں، غوث اعظم کا کرم ساتھ میں لایا ہوں میں۔ ایسا مت سوچنا کمزور ہوں تنہا ہوں میں، ایسا مت سوچنا کمزور ہوں تنہا ہوں میں، غوث اعظم کا کرم ساتھ میں لایا ہوں میں۔ اور مجھ سے ٹکرانے سے پہلے یہ سوچ لے دنیا، مجھ سے ٹکرانے سے پہلے یہ سوچ لے دنیا، تو اگر شیر ہے تو غوث کا کتا ہوں میں، تو اگر شیر ہے تو غوث کا کتا ہوں میں، تو اگر شیر ہے تو غوث کا کتا ہوں میں۔ اب لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں بہت اچھی تقریر کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے تشریف لارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاسم رضا صاحب قبلہ نعیمی کی بارگاہ میں عریض خطابت پیش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں، اپنی بہترین تقریر سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، آنے والے مہمان کا استقبالیہ نعرہ لگائیں، محبت سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان معظمی، فیضان نوشاہی، فیضان مخدوم جنیٹا حضرت علامہ قاسم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ہو جائیے مسند رسول پر باوقار مشائخ ذوی الاحترام و سادات کرام، مفتیان ذوی الاحترام، محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المتطہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، زداغ ہجرنوں کے دل فگارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن ور سینہ دارم یا رسول اللہ۔ توئی مولائے من آقائے من والی جان و من، رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ۔ توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، توئی دانی کے جستو کس ندارم یا رسول اللہ۔
دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا ز تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ خوش خصال، صاحب جود و نوال، دافعی رنج و منال، پیکر حسن و جمال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب پیر ساعت کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر ساعت کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کیے وہی ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے، سب سے زیادہ مقبول وہ ہے، سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ ان اللہ والوں کی قربت اور ان کی سنگت دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی مفید ہے۔ اگر آپ نے کسی دنیا دار سے دنیا کو کمانے کے لیے دوستی قائم کی ہے تو قرآن نے فرمایا وہ دوستی قیامت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو آج تمہارے گہرے دوست ہیں وہ قیامت میں دشمن ہو جائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس نے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے دوستی کو تعلقات کو قائم کیا وہ آج ہے لیکن قیامت میں وہ کام نہیں آئے گا۔ الا المتقین، مگر تم نے اگر پرہیزگاروں سے اپنی نسبت کو قائم کیا، اپنی محبت کو قائم کیا، اپنے تعلقات کو قائم کیا تو یہ محبت یہ نسبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوبین مقبولین اولیاء کاملین سے قیامت میں ارشاد فرمائے گا جاؤ تمہارے لیے جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مشائخ اعظام کہ جن سے ہم نے دنیا میں محبت کو قائم کیا ہے، جن کے نقش قدم پر ہم نے اپنے قدم کو چلایا ہے، اپنے قدم کو رکھا ہے، وہ ہمارے پیران ذوی الاحترام مشائخ اعظام جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو اب ان میں سے کوئی ہوگا نہیں اپنی بدعمالیوں کا باعث تو وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اولیاء کاملین کہیں گے، یہ پیران اعظام کہیں گے پروردگار عالم ہمیں تیری جنت میں نہیں جانا،
اللہ فرمائے گا جنت میں نے بنائی تمہارے لیے، جب تمہیں نہیں جانا تو پھر کون جائے گا؟ یہ کہیں گے مولا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں جو دنیا میں ہمارے نقش قدم پر چلا کرتے تھے، ہم سے محبت کیا کرتے تھے، ہمارے پاس آیا جایا کرتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرمائے گا جاؤ تمہیں اجازت ہے جہنم کے کنارے جا کر دیکھو، جسے تم پہچانتے چلے جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ تم اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہنچیں گے، پہچانتے چلے جائیں گے، جس کے دل میں ایمان جگمگا رہا ہے، آواز دیں گے اے فلاں تو بھی آ جا، اے فلاں تو بھی آ جا، اے فلاں تو بھی آ جا، اے فلاں تو بھی آ جا۔ اب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اب تو جاؤ۔ وہ کہیں گے مولا ابھی نہیں، ابھی تو بہت باقی ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ، جسے تم پہچانتے جاؤ اسے نکالتے جاؤ۔ پھر پہنچیں گے، پھر آواز دیں گے اے فلاں آ جا، اے فلاں آ جا، اے فلاں آ جا۔ یہ آواز دیتے چلے جائیں گے اور جہنم سے نکالتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آئیں گے جنت کے دروازے پر، اللہ فرمائے گا اب تو جاؤ۔ کہیں گے نہیں مولا ابھی تو بہت باقی ہے، ابھی تو بہت باقی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرمائے گا جاؤ، اب پھر جاؤ اور جا کر جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کھڑے ہوں گے اور نام لے کر پکارتے جائیں گے اے فلاں آ جا، اے فلاں آ جا، اے فلاں آ جا۔ اللہ اکبر۔ اب جہنم میں کوئی مومن مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا ان اللہ والوں سے دوستی قائم کرنا ہے، پہچان قائم کرنا ہے تو پھر آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، ان کے پاس آنا پڑے گا، دستبوسی کرنا پڑے گی، دعا سلام کلام جاری رکھنا پڑے گا، اپنی پہچان کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ آئیے جو انسان آنا جانا بند کر دیتا ہے اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات ان کی پہچان، ان کی معرفت، ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے کتنا مقام بلند کیا ہے۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ دنیا میں بھی بے خوف ہے اور آخرت میں بھی بے خوف ہے۔ اے پروردگار تیری کتنی بڑی شان ہے، تو نے اولیاء کاملین کو دنیا میں بھی بے خوف کر دیا اور آخرت میں بھی بے خوف کر دیا۔ اور محترم حضرات مزہ تو اس وقت آئے گا کہ جب جہنم سے ہر انسان اس کے اوپر سے پل صراط سے گزر رہا ہوگا، ہر مرد عورت پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ قرآن فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ گزر رہا ہوگا، وقت ہو چکا ہے، بس ایک منٹ میں آپ کو لوں گا۔ ایسے وقت میں ایک جماعت آئے گی اولیاء کاملین کی، اللہ کے محبوبین کی، اللہ کے مقبولین کی۔ محترم حضرات جب وہ جماعت پل صراط پر اپنا قدم رکھے گی تو نیچے سے جہنم چیخ اٹھے گا اور کہے گا مولا یہ جو جماعت میرے اوپر سے گزر رہی ہے اس کو جلد گزار دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں ٹھنڈک پیدا نہ ہو جائے۔ مولا جس کے دل میں تیرے عشق کی آگ لگی ہو وہ جہنم کی آگ میں تیرے عشق کی آگ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مولا ان کو جلد گزار دے۔ اللہ اکبر۔ ان کے دلوں میں اللہ کے عشق کی آگ لگی ہے اور اس عشق کی آگ سے جہنم کی آگ پناہ مانگ رہی ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی۔ السلام علیکم۔